چاہیے عام مسلمانوں کو کہ دین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کا نظام کافی ہے۔ یہ الفاظ کہے بھی جا رہے ہیں، الفاظ میں نے سنے ہیں آج ہی کہ وہ کیا بول رہے ہیں کہ علم اور ایمان دونوں کی تقسیم کی اصل جگہ مسجد ہے، اور شاید اس طرح کا لفظ بھی بولا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں نے علم کو مسجد سے نکال دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مدرسے جو بنے وہ دنیا کی ضرورتوں کی وجہ سے بنے۔ اب مشکل یہ ہے کہ کہنے والا ایسے مبہم انداز میں بات کو کہتا ہے کہ عام آدمی کے پلے بھی نہیں پڑتا، لیکن اس کے ذہن تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے جو وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ جو آدمی صحیح علم نہیں رکھتا وہ کیا سمجھے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، علم کی جگہ تو اصل مسجد ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس مسجد ہی میں سب کچھ ہوتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ پھر حضور کے زمانے میں تو پارلیمنٹ کی جگہ بھی مسجد ہی تھی، دارالقضاء عدالت بھی مسجد ہی تھی، سب کچھ تو مسجد ہی میں ہوتا تھا، صرف مدرسے ہی بنانا غلط ہو گیا۔ ابھی یہ کہا نہیں گیا ہے لیکن مفہوم تو یہی بن رہا ہے نا۔ ہمارے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء گئے ہیں اجتماع میں، میں نہیں کہتا کہ غلط کیا، میں نہیں کہتا، لیکن ایک باریک بات میں کہہ رہا ہوں، جانے کی بنیاد اگر یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح سمجھتے ہیں، آپ کی دیانتاً یہ رائے ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اس لیے گئے ہیں کہ آپ کے محلے کے حاجی صاحب جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جانا آپ کی مجبوری ہے، آپ کی کمیٹی کے صدر صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں لہذا جانا آپ کی مجبوری ہے۔ ہوا تو نہیں ہوا، کیا ہوا ہے؟ علماء کا یہ مقام نہیں ہے، آپ آزاد ہے رائے قائم کرنے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کی رائے کے ہر حال میں تابع رہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کریے اختلاف، ٹھیک ہے۔ اگر واقعتاً آپ کو اختلاف ہے دل سے آپ یہ مانتے ہیں کہ دارالعلوم نے جو گرفت کی ہے وہ غلط کی ہے اور وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی رائے ہو، اب واقعتاً یہ رائے ہے تو ٹھیک ہے، ایمانداری سے یہ رائے ہے، ایک عالم کی اگر یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تقریباً 100% یقین ہے کہ جانے والوں میں 95% یا اس سے بھی زیادہ، علماء کی بات کر رہا ہوں میں، عام لوگوں کی نہیں، 95% سے زیادہ علماء وہ ہیں جو ذہنی طور پر دارالعلوم کی رائے سے متفق ہیں اور ان کی بات کو غلط سمجھتے ہیں، اگر گئے ہیں یہ غلط بات ہے۔ آپ صحیح جس بات کو سمجھیں اس کا ساتھ دیں، جس کو غلط سمجھے اس کا ساتھ بھی دیں کسی مجبوری کے تحت، یہ مجبوری آپ کے آڑے نہیں آنی چاہیے، یہ علماء کا مقام نہیں ہے۔ علماء کو دین کی حفاظت کرنی ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ حالات آئیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، علماء بھی یاد رکھیں اور جماعت سے وابستہ لوگ بھی یاد رکھیں، بڑی بڑی بھیڑوں سے اور اجتماعات کے مجموع سے نہ گھبرائیں نہ خوش ہوں، دونوں کو کہہ رہا ہوں میں، نہ خوش ہوں اور نہ گھبرائیں، یہ معیار ہی نہیں ہے، یہ وقتی معاملات ہیں، یہ تو مسلمانوں کے مزاج کے مسائل ہیں، ہم مسلمانوں کی صحیح تربیت کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے اصل میں جو سامنے آ رہی ہے، جس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی دینی ضرورتیں علماء اور مدرسوں کے بغیر پوری ہونے والی نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ بھئی آج بھی وہ گھیر دار کے جو گئے ہیں تو علماء ہی تو گئے ہیں نا، علماء ہی کے ذریعے ہو رہا ہے یہ کام، اس کے بغیر نہیں چل سکتا کام۔ تو ضرورت یہ ہے کہ علماء اپنے مقام پر قائم رہیں، وہ جس کام کو صحیح سمجھتے ہو اس کام کو ضرور کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن غلط سمجھیں اور پھر ساتھ دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہوا، میں تو اصل میں بات ہی دوسری کہنا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں، جو کچھ بھی ضرورت ہو وہ آئی جاتی ہے زبان پر۔ کہنا یہ تھا کہ یہ جو ایک نظریہ اب چلے گا، اس پر میرا خیال ہے ابھی تک کھل کے بات نہیں ہوئی ہے۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں بجنور میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، تو اس لیے کچھ زیادہ بے تکلفی ہو جاتی ہے، اور یہ میرے اکابر یہاں بیٹھے ہیں، ان کی توجہ اور تائید کے ساتھ بول رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس پر ابھی کھل کے بات نہیں آئی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات، اور ظاہر ہے کہ یہ پہنچے گی جہاں بھی پہنچنے کی ہوگی،
کہ مدرسوں کا متبادل اس کو بنایا جائے گا، اس کو قرار دیا جائے گا۔ ہماری ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے دین کا۔ دین دو چار الفاظ کا نام نہیں ہے۔ مدرسوں کا جو کردار ہے وہ فقط دو چار باتیں سکھانا نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علمی میراث، وہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے جو دین کا علم ہے، جو حضور علیہ السلام نے اپنی میراث کے طور پہ دیا ہے۔ باقاعدہ میراث کا لفظ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کا لفظ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ علم ہی میں تو وارث ہیں۔ حدیث میں صاف کہا گیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء کی میراث میں درہم و دینار نہیں ہوتے۔ درہم و دینار میں تو انبیاء کی میراث جاری ہی نہیں ہوتی۔ انبیاء کا عجیب مقام ہے، ان کے پاس اگر پیسہ ہے بھی تو میراث نہیں چلے گی، وہ اللہ کے راستے میں چلا جائے گا۔ میراث علم میں چلے گی، علماء اس کے وارث ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس کو لے لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا، حظ وافر لے لیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علمی میراث کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کی حفاظت کرنا، یہ مدرسوں کا کام ہے۔ یہ کوئی اور کیسے کر لے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تو عقیدوں پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ صاحب اختلافی بات ہو جائے گی۔ عقیدے پر کوئی عالم بات کرے تو لوگ روکتے ہیں کہ اختلافی بات نہ کی جائے۔ ایسے لوگ عقیدوں کی حفاظت کریں گے؟ مسلمان گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، فرقے بنتے چلے جائیں گے اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوگا اگر یہ صورتحال نہیں ہو۔ آج بہت حالات خراب ہیں۔ انبیاء کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے، صحابہ کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے۔ دشمن پہلے کرتے تھے، آج اپنے کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کام دشمن کرتے تھے، آج اپنوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو انبیاء کے مقام پر بات کر رہے ہیں، صحابہ کے مقام پر بات کر رہے ہیں۔ 1400 برس کے اندر اس امت میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، آج کے لوگ ان کی خاں کے پا بھی نہیں ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں وہ آج کے علماء کی خاں کے پا بھی نہیں ہیں۔ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں اس زمین پر کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جسارت کا یہ عالم ہے کہ انبیاء کے مقام پر باتیں ہوتی ہیں، انبیاء کا مقام گھٹانے والی باتیں ہوتی ہیں، صحابہ کا مقام گھٹانے والی بات ہوتی ہے۔ 1400 برس میں یہ دین محفوظ ہی اس لیے رہا کہ انبیاء اور صحابہ کا مقام ایک حصار میں بند کر دیا گیا، اس کو چھڑنا نہیں ہے، قدم ہی نہیں رکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں۔ اگر ان سے گناہ ہوئے ہیں، 5 صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ سب اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے؟ ساری امت کے علماء کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی، زبان بند رکھی جائے گی۔ اور آج ایک مقرر کھڑا ہوتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کیا سمجھا ہے لوگوں نے اپنے آپ کو؟ یہ منہ اور مسور کی دال کوئی بات ہے بھلا؟ اپنی حیثیت کو سمجھیں، ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ ان مدرسوں کو ان کے مقام سے اگر ہٹایا گیا، یہ سب ہوگا، یہی عام ہوگا، پھر گمراہی پھیلے گی اور فتنے آئیں گے، اور دنیا کے اندر جو باطل فرقے اپنے طور پر جو کام نہیں کر سکے تھے، آپ کے ذریعے وہ کام انجام دے لیں گے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ سے ڈر کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی گروپ کی حمایت میں بات نہیں کر رہے ہیں، جو غلطی کرے گا وہ اس کا مصداق ہوگا۔ صحیح طریقے پر چلیں، صحیح راستے پر قائم رہیں۔ دین بالکل مکمل ہے ہمارا دین، اس میں ایک ایک چیز صحیح سلامت ہے اور سب واضح ہے، نئی نئی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین میں جو معتبر چیزیں موجود ہیں وہی بہت کچھ ہیں نصیحت کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چند باتیں مناسبت سے میری زبان پہ آ گئیں اور ضرورت کے تحت آئی ہیں۔ میرا خیال ہے ایک آدھ بات تو ایسی ہے جو اب تک کھل کر آئی ہی نہیں ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے پھر واپس ہم اپنی بات کی طرف آئیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام مضبوط کریں، اور مضبوطی یہ ہے کہ اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کام کریں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام اپنے یہاں نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اللہ کا اس سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔
اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور ہم صاف لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا دین بے نیاز ہے. اس کو جس طرح سے تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں ہے, مدرسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم مدرسوں والے بھی اپنا دماغ نہ خراب کریں. اللہ کا دین بالکل بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کر رکھا ہے اعلان کہ جو بھی راستے سے, صحیح راستے سے ہٹے گا اسے ہٹا دیا جائے گا, دوسرے لوگ آئیں گے. اب ہوگا کیا؟ اصل ہے دین کا فائدہ. دین کا فائدہ جس کام سے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے پہنچے گا. جس کام سے دین کا صحیح فائدہ نہ پہنچے, سمجھنے اللہ کی مدد ہٹ گئی, اللہ کی قبولیت ہٹ گئی. مدرسوں نے کام ویسے ہی نہیں کر لیا. سوچیں تو ذرا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی ہندوستان میں حکومت ہے, اور دارالعلوم دیوبند اسی حکومت کے اندر قائم ہو رہا ہے, اور وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور ساری دنیا میں مدرسوں کا جال پھیلا رہا ہے, اور کامیاب ہو رہا ہے, اور ساری دنیا میں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. کیسے ہوا یہ؟ آدمی نہیں کر سکتے, بندے نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے, اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے قبولیت ملنے سے ہوتا ہے. اسی قبولیت کو واپس لانا ہے. ہمیں اپنے اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے. بڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پہلو سے, کسی بھی اعتبار سے. اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اللہ سے مانگنا ہے. اور دو چیزیں مانگنی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے اور اپنے بڑوں کے طریقے پر قائم رکھے. اس کے لیے عام لوگ بھی اور علماء بھی سب کمر بستہ رہیں اور اللہ سے یہ چیز مانگتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت کرائیں گے تو